السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 86، 87، 88، 89، 90 اور 91 یعنی 86، 87، 88، 89، 90 اور 91 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، جو کچھ اس طرح ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پالنے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی ان کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کا سونا فدیے میں دے گا تو بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ کوئی اپنا مددگار نہ پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تبصرہ کیا ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر مکر گئے، مرتد ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ ان کا خاص مخاطب تو اسی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار تھے جو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ رسول برحق ہیں اور جو کچھ تعلیمات دے رہے ہیں بالکل صحیح ہیں، لیکن پھر بھی ان کی مخالفت کرتے تھے۔ لیکن ہر دور میں جب بھی اسلام لانے کے بعد کوئی اس سے پھر جائے گا تو اس کا برا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نوٹ لکھے ہیں، میں وہ پڑھنا چاہوں گا، سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پھر اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے قبل بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کے یہودی علماء جان چکے تھے اور ان کی زبانوں تک سے اس امر کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں، اور جو تعلیم آپ لائے ہیں وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ محض تعصب، ضد اور دشمنی حق کی پرانی عادت کا نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں سے مجرم چلے آ رہے تھے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف ان کی مخالفت کی اور ان کو ہر طرح سے پریشان کیا بلکہ سخت ان کے مزاحمت بھی کی اور طرح طرح سے ان کے راستہ روکنے کی بھی کوشش کی انہوں نے۔ تو اسی بارے میں مولانا نے پھر ایک نوٹ لکھا ہے، یہاں صرف انکار ہی پر بس نہ کی بلکہ عملاً مخالفت اور مزاحمت بھی کی۔ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، شبہات پیدا کیے، بدگمانیاں پھیلائیں، دلوں میں وسوسے ڈالے اور بدترین سازشیں اور ریشہ دوانیاں کیں تاکہ نبی کا مشن کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ تو ایسے لوگوں کا جو اتنے شدت سے جنہوں نے مخالفت کی اور ان کا انجام مزید اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے اپنی آیت میں کہ پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں، تو یعنی ان کا انجام مزید برا ہوگا اور مزید وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن بہر طور کسی بھی دور میں اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کے بعد اسلام، اس سے مکرنا، اس سے پھرنا ایک سخت بدترین گناہ ہے، اور اسی کو ارتداد، مرتد ہونا کہا گیا ہے، جو اللہ کے یہاں سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ رکھے اور جو بھی ہمارا دین ہے جتنا بھی عمل کرتے ہیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا
والحمد للہ رب العالمین۔